أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت. آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف. آج ہم 21ویں سحری کی نشست پہ موجود ہیں اور آج کے دن حضرت علی نے جہاں میں شہادت نصیب پائی تھی. حضرت علی نے اپنی ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی. 19 رمضان المبارک کو حضرت علی کو مسجد میں نماز کی حالت میں زہر آلود تلوار سے زخمی کیا گیا. آپ 2 دن بڑی تکلیف اور کرب میں رہے اور 21ویں سحری فجر کے وقت آپ نے جام شہادت نصیب فرمائی. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اے ایمان والو، تم میں سے سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے خیرات کرے، کیونکہ تم آخرت کے لیے جو کچھ بھی بھیجو گے وہ خیر بن کے تمہارے لیے محفوظ ہو جائے گا. آج ہم بات کریں گے حضرت علی کی شان اور عظمت کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین. ان کے برابر میں موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیہ نقوی. آپ سے درخواست کریں گے کہ نعت شریف پیش کیجیے. زمین ملی نہیں ہوتی، زمین ملی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا.
محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے، نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو ان کا، بدن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، یہ جسمن میں سما جائیں، یہ جسمن میں سما جائیں، وہ من میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمیہ بیٹا بہت خوبصورت آپ کی آواز، ماشاءاللہ آپ کی عمر ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بہت پروفیشنل ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید خوبصورتی عطا فرمائے، اور آپ کے لیے اس نشست سے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ویسے تو میں 100 پروگرام بھی کر لوں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم نہیں بتا پائیں گے، 100 پروگرام ہمارے کم پڑ جائیں گے، لیکن کیونکہ آج کا دن کی مناسبت بھی کچھ یوں ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان و عظمت، جن کا مقام و مرتبہ ہمیں حدیث کی شروع سے واضح ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کے دروازہ علی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا عظمت بیان کرو، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں
تمام جتنے بھی علوم ہے وہ 4 کتابوں میں رکھے، جسے توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک کہتے ہیں. پھر تمام علوم کو اٹھا کر، چاہے دنیاوی علوم ہو چاہے دینی علوم ہو، اٹھا کر قرآن میں رکھا. پھر قرآن کے تمام علوم کو اٹھا کر سورہ فاتحہ میں رکھا. پھر سورہ فاتحہ کے تمام علوم کو اٹھا کر بسم اللہ میں رکھا. پھر بسم اللہ کے تمام علوم کو اٹھا کر بسم اللہ کی با میں رکھا. پھر با کے تمام علوم کو اٹھا کر با کے نقطے میں رکھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ انا نقطۃ البا، وہ نقطہ با میری ذات ہے. تو یہ مقام و مرتبہ حضرت علی کا کہ النظر الی الکعبۃ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. اسی طرح فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. یہ مقام و مرتبہ. اور فرمایا کہ جو علی سے بغض رکھے وہ نفاق میں ہے. استغفر اللہ. اور جو چاہتا ہے کہ ایمان والا، جو چاہتا ہے جس کے دل میں ایمان، فرمایا ایمان والے کے دل میں علی کی محبت ہو. بے شک بے شک. اس لیے میرے آقا حضرت عمر فاروق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے علی، کوئی ایمان والا ایسا نہیں کہ جو صبح و شام جس کے دل میں تمہاری محبت نہ ہو. بے شک بے شک. تو یہ مقام ہے ان کا، یہ مرتبہ. اور کیوں نہ ہو کہ جب جنگ خیبر ہے تو اللہ کے رسول صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، اور وہ جنگ ایسی جنگ ہے جس میں فتح یابی، اور فتح یابی کا جو جھنڈا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کل اس شخص کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اب تمام صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے وہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا. سبحان اللہ. تو یہ مقام و مرتبہ کیوں نہ، اور پھر کیوں نہ میں کہوں کہ حضرت علی کی شان و عظمت، ان کا مقام و مرتبہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے خاندان میں دین پھیلانا شروع کیا تو یہ مقام و مرتبہ پایا کہ بڑے بڑے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دین کی بات کرتے ہیں تو یہ کم سن بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے آقا میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوں، سبحان اللہ. میں آپ کا ہر لمحے ساتھ دینے والا ہوں. جب بھی آقا نے اپنے خاندان کو پکارا کوئی ہے جو دین کی طرف داخل ہو تو ہر لمحے مولا علی کھڑے ہو رہے ہیں، فرمایا آقا میں آپ کے ساتھ ہوں. تو معلوم ہی چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے. ان کی عظمتیں، ان کی چاہتیں اگر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا سمندر بنایا تھا اور یہ مقام آپ کو حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ایک آیت کے مفہوم کے بارے میں آپ کو بتاتا، اللہ فرماتا ہے کہ کچھ ایمان والے ایسے ہیں، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ جو حالت رکوع میں صدقہ کرتے ہیں. حالت رکوع میں صدقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام کے پاس کچھ مدینے میں لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. تو ظاہر سی بات ہے اپنے علاقے جاتے، قبیلے جاتے تو لوگ ان کو لان تین کرتے. تو فرمایا آقا آپ ہماری مدد فرمائیں. تو اللہ کے فرمایا اللہ اس کے رسول اور ایمان والے تمہاری مدد کریں گے. اتنے میں وہ لوگ مدینے کی جو مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص جو اسی قبیلے کا تھا انگوٹھی لے کے آ رہا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا انگوٹھی کس نے دی؟ فرمایا وہ جو حالت رکوع کے اندر موجود. تو حالت رکوع میں کون تھا؟ وہ کوئی اور نہ تھا، حضرت علی کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں اور ان کے واقعات سنتے ہیں، ان کے قول پہ بات کرتے ہیں، تو آپ یقین مانیں ہر چیز سے علم برس رہا ہوتا ہے. بے شک. اور باخدا جب ہم اس نشست پہ بیٹھ کے ان کی بات مفتی صاحب سے سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک علم کا سمندر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہادر بھی تھے، رحم دل بھی تھے، سقی بھی تھے. ورنہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی بہادر ہوتا ہے تو اس کو زوم ہوتا ہے، لیکن نہیں، ایک جگہ رحم دل بھی، ایک جگہ سقی بھی. ڈاکٹر صاحب سخاوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات کے بے شمار واقعات ہیں بے شک بے شک آپ کی سخاوت کے، بے شک. اور آپ کے شہزادہ اول حضرت امام حسن کا تو دسترخوان بہت مشہور ہے، آہا، جہاں انواع و اقسام کے کھانے مسافروں کے لیے اور حاگیروں کے لیے سب کے لیے دسترخوان وہ الحمدللہ سجا رہتا تھا. مولا کائنات ایک سفر میں جا رہے ہیں اور قافلہ ہے پورا. کسی سائل نے آ کر مولا سے سوال کیا کہ مولا میں بھوکا ہوں، روٹی چاہیے. آپ نے اپنے غلام اور خادم خاص حضرت قمبر کو حکم دیا کہ اس کو روٹی دو. کہا مولا، قمبر نے فرمایا مولا روٹی جو روٹی کے کچاوے میں ایک بہت بڑا ٹوکرا ہے، اس کے اندر روٹی ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ پورا ٹوکرا دے دو.
حضرت قمبر نے کہا کہ مولا وہ جو ٹوکرا ہے نا، وہ کچھاوا جو ہے وہ اونٹ پہ رکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اس کو پورا اونٹ دے دو۔ کہا مولا وہ اونٹ اونٹوں کی قطار میں ہے، کہا اس کو اونٹوں کی پوری قطار دے دو۔ سبحان اللہ، مہار پکڑے ہوئے کھڑے تھے حضرت قمبر، تو وہ مہار چھوڑ کے ہٹ گئے اور کہا کہ سبحان اللہ۔ اور وہی بات کیا کہ فضائل بیان کیے جائیں۔ جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے قول کے بارے میں بات کرتے ہیں، یقین مانیں دل چاہتا ہے سنتے ہی رہو، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا علم ہے نہیں، لیکن جب ہم کسی سے سنتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ کے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا، اور کیا ہم اس سبق کو پورا کر پا رہے ہیں، کیا ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کر پا رہے ہیں۔ یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے۔ باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جن ہستی کی شان سننے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں وہ علم کا سمندر ہے، وہ شیر خدا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے سروت آپا نے۔ السلام علیکم سروت آپا۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپا، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ آپا جب بھی آپ آتی ہیں تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے بہت کچھ سنتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں ان کی ولادت کیسے ہوئی تھی، بچپن کیسا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شہری، آپ کی چینل کی توسط سے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور تمام عالم اسلام کو میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری آج کی اس مختصر سی محفل کو، مختصر سی عبادت کو قبول مقبول فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ حضرت علی مرتضیٰ کے متعلق میں کیا عرض کروں کہ کسے را میسر کے شد ای سعادت، بقابہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام 13 رجب کو اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے جب آنکھوں کو کھولا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی۔ آپ نے پہلا لمس جو محسوس کیا اپنی والدہ گرامی کے بعد وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمس مبارک تھا، اور ان کی خوشبو کو محسوس کر کے اور ان کے چہرے پہ نظر ڈالی، اور جب جمال محمد پر نظر پڑی تو علی نے کلام کرنا شروع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش تربیت میں لے لیا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کو۔ یقیناً یہ اس گھرانے کا طریقہ تھا، خاصہ تھا کہ جب حضرت عبد المطلب کی رحلت ہوئی تو انہوں نے یتیم عبداللہ کو حضرت ابو طالب کے حوالے کیا تھا۔ حضرت ابو طالب کی عظمت یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کی کئی ازدواج تھیں، لیکن حضرت عبداللہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت ابو طالب اور حضرت زبیر، یہ 3 بھائی تھے جو ایک والدہ کے بطن سے تھے، لہٰذا ان تینوں میں محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 8 برس کی عمر میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی رحلت ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب جو کہ کمال درجہ شفیق اور مہربان تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد وہ دنیا سے حضرت عبد المطلب نے سفر رحلت اختیار کیا، اور ایسا وہ سفر رحلت تھا کہ جس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ پورا مکہ شہر امنڈ پڑا، اور خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 برس کی عمر میں اس جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ قصہ مختصر حضرت ابو طالب کی سایہ پرورش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، اور جب حضرت ابو طالب کو پروردگار عالم نے ایک بیٹا عطا کیا جسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کیا کہنا اس کا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں، ان کی پرورش میں تربیت پائے، اور جب ان کے بچپن کے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو 10 برس کے حضرت علی ہیں اور 40 برس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جو پہلا واقعہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے وہ ہے دعوت ذوالعشیرہ کا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشراف کو جمع کیا، قریش کو جمع کیا، اور ان کے سامنے وحدانیت کا پیغام سنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام وحدانیت کے جواب میں 1 دن 2 دن 3 دن تک ابو جہل نے اس جلسے کو تتر بتر کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حق کی بات کو لوگوں کو سننے نہیں دیا، اور اس وقت 10 برس کا بچہ تھا جو کہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی تصدیق بھی کرتا ہوں
اور میں آپ کی نصرت اور یاوری نصرت کروں گا، مددگار بنوں گا، آپ کی یاوری کروں گا۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم میرے جانشین ہو گئے۔ تو یہ تبری میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور بچپن حضرت علی کا بڑا خوبصورت بچپن ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوش پر ردائے رسالت اوڑھے ہوئے مکے کی گلیوں میں، طائف کی گلیوں میں اعلان رسالت کیا کرتے تھے، توحید کا، وحدانیت کا پیغام سنایا کرتے تھے، اور لوگوں کو نجات کی، فلاح کی، کامیابی کی منزلوں کی نوید سنایا کرتے تھے، تو وہ مکے کے لوگ، وہ قریش کے لوگ جو اس نجات اور فلاح کے پیغام کے جواب میں ان کے اوپر پتھر برسایا کرتے تھے، ان کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، کبھی حرم کعبہ میں ان کے پشت مبارک پر اوجھڑی رکھ دیا کرتے تھے، لیکن اس وقت ایک حضرت علی تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سینہ سپر رہتے تھے، کہ یعنی اگر قریش مکہ پتھر برساتے تھے تو حضرت علی 10 برس کی عمر میں ہیں، بچپن ہے، لیکن اس کے باوجود ان پتھروں کو پلٹا پلٹا کر قریش مکہ کے اوپر پھینکا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو بقائے اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے واسطے ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ سینہ سپر نظر آئی۔ بچپن کے واقعات میں ایک اور واقعے کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ موسم حج ہے، خانہ کعبہ ہے۔ ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو حج تو ہر دور اور ہر زمانے میں ہوتا چلا آیا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ 3 افراد ہیں جو کہ دیوار خانہ کعبہ کے نزدیک ہیں اور کچھ الگ طریقے سے عبادت کو کر رہے ہیں، یعنی جو مکے کے لوگوں میں طریقے تھے عبادت کے، اس سے مختلف طریقے سے عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے لوگوں نے پوچھا، کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو یہ جو درمیان میں جوان رانا ہے جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند دمک رہا ہے، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے دعوی نبوت کیا ہے اور یہ اپنے طریقے سے نماز کو ادا کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ میں جو معظمہ موجود ہے جو سیاہ چادر میں ملبوس ہے، وہ اس کی زوجہ خدیجہ بنت خویلد ہے، اور ساتھ میں جو 10 برس کا بچہ ہے وہ میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بیٹا ہے۔ یعنی یہ 3 وہ افراد ہیں، یہ وہ ٹرائنگل ہے کہ جو کہ اولین اسلام میں عبادت الہی بھی کر رہے ہیں، جو اولین اسلام میں اللہ کی وحدانیت پر بھی یقین لائے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی تمام مشکلات میں سینہ سپر رہے بقائے اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جیسے کہ آپا نے بتایا کہ 10 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کا کہتے ہیں جذبہ دیا تھا، کیا کمال کی بہادری دی تھی، جو ہم بہادری کی مثال سنتے کو 10 سال کی عمر میں ہی ہمیں نظر آ رہی تھی کہ 10 سال کا بچہ سیسا پلائی دیوار کی طرح اگر کھڑا ہو جائے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے رب نے کتنا نوازا تھا۔ اور پھر یہ بات غلط نہیں ہے کہ حضرت علی علم کا سمندر ہیں، شیر خدا ہیں۔ جو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ شیر خدا کیوں ہے، اس کا جواب آپا نے مجھے کچھ یوں دیا۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اگر مجھے ذرا سی اجازت دیجیے، قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے عرض کیا کہ 10 سال کا بچہ ہے لیکن سیسا پلائی دیوار نظر آ رہا ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں کے 10 سال کے بچے اور ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھو اپنے گھروں کا ہمارے گھروں سے موازنہ نہ کرنا، تمہارے گھروں کے افراد اور ہوا کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے افراد اور ہوا کرتے ہیں۔ تمہارے گھروں میں بچے بچپن میں کھیل کود میں مصروف ہوا کرتے ہیں، جوان جوانی میں لاو و لعاب کیا کرتے ہیں، اور بوڑھے بڑھاپے میں نماز روزہ کر کے آخرت کی تیاری کیا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے گھرانے وہ ہیں کہ جس کا ہر فرد قائم اللیل ہوتا ہے، سائم النہار ہوتا ہے، یعنی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہ تمام کے تمام دین خدا پر، احکامات الہی پر کاربند رہتے ہیں، اور اپنی پوری زندگی جسے کہتے ہیں وہ اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیتے ہیں، اور یہی جذبہ ہے۔ اور وہی میں نے کہا تھا کہ ہمارے تو پروگرام ختم ہو جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم پھر بھی اپنے 100 پروگراموں میں نہیں بتا پائیں گے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین، حضرت علی کی شان اور اہمیت کیا تھی ان کے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے جیسے آپ کے بارے میں بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ، جتنے بھی صحابہ کرام ان سے محبت کرتے تھے۔ اگر خلفائے راشدین کی بات کریں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ عمر فرماتے تھے، میرے آقا نے فرمایا، آقا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، کسی مومن کا دن یعنی صبح اور شام نہیں گزرتا جس کے دل کے اندر تیری محبت نہ ہو۔ تو محبت کس کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور یہاں تک کہ حضرت علی کی شان و عظمت کا
اگر آپ اندازہ لگائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر علی میرے ساتھ نہ ہوتا. یعنی خلافت کے مسند پر بیٹھے ہیں تو میرے آقا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی محبت، آپ کی دوستی ایسا تعلق تھا اور اتنا گہرا تعلق تھا کہ صحابہ کرام کی عظمتوں کی تو ایک بات الگ ہے، لیکن صحابہ کرام اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے فرما دیا کہ جس طرح صحابہ ستارے ہیں اسی طرح یہ میرے اہل بیت کشتے نوح کی مانند ہے. تو مراد یہ کہ اگر پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کشتی میں ہم جاتے تھے تو کوئی منزل نہیں ملتی تو ستاروں کو دیکھ کر جاتے تھے. تو مراد یہ ہے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ہمیں صحابہ کی شان کو عظمت کو بھی سمجھنا ہے اور اہل بیت کی شان کو عظمت کو بھی سمجھنا ہے. تو حضرت علی کے کردار و افکار اگر آپ دیکھیں نا تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی سے اس لیے بھی محبت کرتے تھے کیونکہ آپ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ خیبر کا جو جھنڈا ہوگا وہ اس شخص کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرے. یہ اللہ بھی کر رہا ہے، رسول بھی کر رہے ہیں، اور پھر وہ شخص کی گارنٹی یہ بھی دے رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو جب اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا تو پھر کیوں نہ صحابہ محبت کریں گے، کیوں نہ ان سے پیار کریں گے. بالکل. اور ابھی جب ہم بات کر رہے تھے وہ بریک آ گیا تھا، لیکن میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو کنٹینیو کریں. ڈاکٹر صاحب ثقافت کے حوالے سے آپ بیان کر رہے تھے لیکن وہ کیونکہ بریک آ گیا تھا تسلسل ٹوٹ گیا تھا، اگر آپ وہیں سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات کے جو غلام ہیں ہمارے تو وہ بھی آقا ہیں حضرت قمبر. کہتے ہیں مولا کہ حضرت علی نے پوچھا کہ تو قمبر تم نے مہار یہ اونٹ کی چھوڑ کر کیوں دور ہٹ گئے؟ تو کہا آقا سائل آیا تھا روٹی لینے، میں نے کہا روٹی کجاوے میں ٹوکرے میں. آپ نے کہا پورا ٹوکرا دے دو. میں نے کہا وہ ٹوکرا اونٹ پر ہے. آپ نے فرمایا آقا کہ وہ پورا اونٹ دے دو. میں نے کہا اونٹ اونٹوں کی قطار میں. آپ نے فرمایا کہ پوری اونٹوں کی قطار دے دو. مجھے خیال آیا کہ میں تو آپ کا غلام ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی آپ حکم دے دیں کہ تم بھی اس کے ساتھ چلے جاؤ سائل کے ساتھ. تو اس لیے میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا تھا. دریا رحمت کا یہ حال ہے. اور ابھی مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ محبت صحابہ کی اور اہل بیت سے اور خاص کر مولا سے. پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ جب میں میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دیا من کنتو مولا فہذا علی مولا، فہذا یہ علی، ایک علی نام اللہ کا بھی ہے، فہذا کے معنی یہی نکلتے ہیں. یہ علی جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مولا کائنات کہیں ان کو، مولا علی کہیں ان کو، جو ان کا مقام ہے اس مقام سے ان کو یاد کریں. بالکل جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا اعلیٰ مقام ہے. اور وہی بات کہ یہاں پر تینوں ہمارے علماء مفتی صاحبان اس میں بیٹھے ہوئے اور جو یہ بتا رہے ہیں آپ باخدا میرے پاس سوال نہیں آ پا رہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں سنتا رہوں. میں یہ حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا پہلا ایسا پروگرام ہوگا جس وقت میں کر رہا ہوں جس میں میرے بار بار رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور میں اپنے سوال بھول جا رہا ہوں. بہرحال یہ وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں شاکرہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہری. شاکرہ کیا بنا رہی ہیں آپ بتائیں جی؟ آج ہم بنا رہے ہیں مزیدار قسم کا مٹن دم گوشت بنا رہے ہیں. اور آج کیونکہ مولا علی کی شہادت کا دن ہے اس لیے زیادہ ہم آپ کو لمبا اتنا وہ نہیں کروں گی میں، لیکن بس جلدی میں آپ کو ریسیپی بتا رہی ہوں کیونکہ ان کا جتنا ذکر سنا جائے اتنا ہی کم ہے. سبحان اللہ. ہم یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا، 1/4 کپ میں نے آئل لیا تھا اور اس کے اندر 1 کلو مٹن ڈال دیا تھا. اور مٹن ڈالنے کے بعد آپ نے 1 گلاس یا 2 گلاس پانی لینا ہے اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے. تقریباً 60 سے 65 to 60 منٹس لگتے ہیں اس کو گلنے میں، لیکن یہ گل جاتا ہے. اور 45 منٹس میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے بکرے کا گوشت. اگر بڑے بکرے کا گوشت ہوتا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے. فی الحال ہم نے کیا کیا تھا، اس کو گلا لیا تھا. جب گلنے کی فارم میں آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے، 1 کپ دہی کے اندر آپ نے 10 عدد بادام، 1 ٹیبل اسپون جو ہے سفید تل، 1 ٹیبل اسپون خشخاش اور اسی کے ساتھ جائفل جوتری پاؤڈر لے لیجیے گا. وہ اس کے اندر گیا ہے اور اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا تھا.
اور اس میں شامل کر لیا تھا. ساتھ ہی ہم نے لیا تھا 1 ٹی اسپون ریڈ چلی پاؤڈر, 1 ٹی اسپون ہم نے یہاں پر لیا ہے زیرہ پاؤڈر, 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر لیا ہے, اور ½ ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر لیا تھا, اور ½ ٹی اسپون نمک ڈالا تھا. اور 2 عدد ٹماٹروں کے ساتھ اس کو دوبارہ سے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے میں نے ڈھک کر رکھ دیا تھا. جب تک یہ بھوننے کی فارم میں آئے گا تو میں اس کے اندر ہری مرچیں, ہرا دھنیا اور ادرک ڈال کے تھوڑا سا بھونیں گے اور پھر سرو کریں گے. بالکل. اور یہ کتنی دیر میں تیار ہو جائے گا شاکرہ؟ اس کو 45 to 60 منٹس لگتے ہیں. 60 منٹ بھی لگتے ہیں. چلیں جی, اور کھا کے ہی ہم بتائیں گے کیسا, لیکن اب تک تو یہ جتنے بھی کھانے بنا رہی ہیں بہت اچھے بنا رہی ہیں. اچھا جی, ہماری اس نشست میں نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زین خان. آپ سے درخواست کریں گے کہ نعت شریف پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم, راحت کچھ ایسی تھی. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم, راحت کچھ ایسی تھی. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم, راحت ہی کچھ ایسی تھی. یاد رہی نا جنت ہم کو, وہ جنت کچھ ایسی تھی. یاد رہی نا جنت ہم کو, جنت کچھ ایسی تھی. تکتے رہے یوسف جیسے بھی, حشر میں ان کے چہرے کو تکتے رہے یوسف جیسے بھی, حشر میں ان کے چہرے کو. جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی. جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی. پاس بلایا جلوہ دکھایا, اپنے نبی کو خالق نے پاس بلایا, جلوہ دکھایا, اپنے نبی کو خالق نے. یہ تو آخر ہونا ہی تھا, چاہتے ہی کچھ ایسی تھی. یہ تو آخر ہونا ہی تھا, چاہتے ہی کچھ ایسی
चाहत ही कुछ ऐसी थी, याद रही ना जन्नत हमको, जन्नत ही कुछ ऐसी थी। सुभान अल्लाह ज़ैन, आपकी आवाज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम सुनी है और आपकी आवाज़ में काफ़ी दर्द है और बहुत खूबसूरती है जिस तरह आपने अदायगी की है। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, हमारे पास बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए इस नशिस्त से। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। आपा आपकी जानिब आऊँगा और डॉक्टर साहब की बात उस वक्त चल रही थी तो एक तसलसल हमारा टूट गया था, लेकिन आज यौम अली की मुनासबत से कोई हमद आप हमें सुनाने जा रही थी। शेरी, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम दर अहले बैत पर आ जाते हैं, अगर हम दर मौलाए कायनात पर नाते तो हमें हमदे परवरदिगार आलम के बारे में कैसे इल्म होता, रसूल की रिसालत के बारे में कैसे इल्म होता। तो ये मेरा एक कलाम है, मैं चाहती हूँ कि इसके चंद मिसरे आपकी समातों की नज़र करूँ। और एहसान है दर अहले बैत का, शुक्र खुदा के हमद मेरे लब पे आ गई, सुभान अल्लाह। शुक्र खुदा के हमद मेरे लब पे आ गई, दिल में ज़ुबां पे ज़हन में तौसीफ आ गई। या रब अता हो मुझको सलीक़ाए बंदगी, या रब अता हो मुझको सलीक़ाए बंदगी, ये ज़िंदगी बराए सना ख़ाने बंदगी। मेरे लबों पे ज़िक्र खुदा दम बदम रहे, मेरे लबों पे ज़िक्र खुदा दम बदम रहे, हर आन शुक्र करती रहूं ये हशम रहे। सुभान अल्लाह। हर आन शुक्र करती रहूं ये हशम रहे, ज़ाकिर ज़बान महवे सनाए जली रहे, ज़ाकिर ज़बान महवे सनाए जली रहे, और तस्बीह किरदिगार हो ज़िक्र अली रहे। सुभान अल्लाह। तस्बीह किरदिगार हो ज़िक्र अली रहे, हर दम ज़ुबां पे नादे अली मन जली रहे, यानी नबी के साथ में ज़िक्र वली रहे। सल्ले अला का ज़िक्र हो शेर खुदा के साथ, सल्ले अला का ज़िक्र हो शेर खुदा के साथ, और मन कुन तो कह रहे थे नबी मुर्तज़ा के साथ, और दस्ते नबी में आ गए हक़ के वली के हाथ, और मोमिन भी देखने लगे नफ्से नबी के हाथ, और मेराज में ये हाथ यदुल्लाह बन गया, मैदान में गदीर के कैसा बुलंद हुआ, और लब पे रसूल पाक के तकरीर आ गई, लब पे रसूल पाक के तकरीर आ गई, बल्लिग़ की आयत आई थी तफसीर आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपा बहुत खूब माशाल्लाह। और आपके आने की बरकत ही हमारी इस नशिस्त में ये होती है कि हमें बहुत कुछ आपसे सुनने को जानने को मिल जाता है, तो बहुत शुक्रिया आप आया करती हैं, बहुत खुशी होती है आपको देख के। आपा मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत कब हुई, ये ज़रा सा बताइएगा हमारे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की शहादत का जो वाक़या है, 19 रमज़ान मुबारक को ज़रब लगी, आप मस्जिद कुफा जा रहे हैं, फजर का वक्त है, इब्ने मुलजिम नामी एक शख्स मस्जिद में लेटा हुआ है, आप हर नमाजी को उठाते हैं कि उठो नमाज पढ़ लो। इसी तरीके से आपने इब्ने मुलजिम को उठाया और फरमाया कि ये इस वक्त सोना तुम्हारे लिए बेहतर, जिस काम के लिए तुम आए वो काम अंजाम दो। बिल्कुल। अब क्या होता है, आप अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं, नमाज कायम हो गई, नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे की हालत में जब आप सजदे में जाते हैं तो वो शख्स जिसका इरादा ये था वो खारजी था, बेदीन था, आपको तकलीफ़ देने का मकसद ये था कि दीन इस्लाम को तकलीफ़ दी जाए, उसने क्या किया, जहर आलूद खंजर जो तलवार ली और सजदे की हालत में आपके सर पे वार किया। ये हाल था। तो जब ये वार किया तो आपने फरमाया, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फस्तु बिरब्बिल काबा, आज अली कामयाब हो गया। अब एक कोहराम मच गया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नाउज़ुबिल्लाह शहीद किया जा रहा है। अब उस कातिल को जब पकड़ा ना, तो मेरे हज़रत मौला अली की शान और अज़मत देखिए, उनका मुकाम और मर्तबा देखिए। एक बंदा एक शरबत, एक पानी का गिलास लेकर आता, फरमाया मुझे ना पिलाओ, इसको पिलाओ। और फिर फरमाया कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो इसे एक ज़रब ही मारना, और अगर मैं हयात रहा तो फिर देखना, लेकिन याद रखना
اس کے ہاتھ کان ناک نہیں کاٹنا. اور حال یہ تھا کہ پانی کا اس کو پوچھ رہے ہیں, کھانے کا اس کو پوچھ رہے ہیں, زخمی حالت میں. اور زخمی حالت میں. اور امام حسن نے پھر نماز مکمل کرائی. بتانا مقصود یہ تھا کہ قاتل ہے, ظلم کر رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کی لاج رکھ رہے ہیں. آہا. پھر یہ 2 دن جو گزرے 21 رمضان مبارک کی فجر کے وقت آپ نے جام شہادت پائی, لیکن یہ بتا دیا مقصود کہ وہی بات آ گئی کہ ابھی جس طرح کہا نا کہ من کنت مولا وہذا علی مولا, کہ جس کا میرے نبی فرمایا میں مددگار, اس کا علی مددگار. اس سے مراد یہ تھی کہ جب جنگ بدر ہوئی تو وہاں پر کفار نے کہا تھا لنا العزا ولانا عزا لکم, کہ ہمارے پاس جو بت ماننے والے تھے فرمایا ہمارے پاس بت ہے, عزا ہے, بتوں کے نام تھے, تمہارے پاس بت نہیں, عزا نہیں ہے. تو پھر کچھ صحابہ کرام رسول کے پاس آئے, فرمایا آقا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس عزا ہے, بت ہے. فرمایا اے علی تم جاؤ اور جا کے کہہ دو لنن مولا ولا مولا لکم, ہمارے پاس مولا ہے, تمہارے پاس مولا نہیں. سبحان اللہ, یہ سبحان مقام و اللہ. مرتبہ. اور آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے کہ مفتی صاحب نے بیان کیا تو کیا شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ایک شخص نے زخمی کر دیا اور اس کے بعد اس سے پانی پوچھا جا رہا ہے, اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایک زر بھی لگانا, اس کو اس طرح تکلیف نہ لینا. ایسی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی اور نہ مل سکتی ہے, میرا یہ ماننا ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں.